علماء اکرام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی کسی کے سامنے اپنے اللہ اکبر ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی سفارشی بن کے نہیں آئے گا، الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا بتا کیا بات ہے، اللہ اکبر الہی اب تو سارے کے سارے رشتہ دار اپنے پرائے خاندان والے منہ موڑ کے بیٹھ گئے، پروردگار عالم اب تو جنت میں جانے کی گنجائش باقی کوئی نہیں۔ الہ العالمین فرمائیں گے بتا کیا ارادہ ہے، خود بخود جہنم کے دروازے کی طرف چلنے لگ جائے گا۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے آجا ایک نیکی میری تیرے پاس ہے، یہ نیکی اتنی بھاری ہے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ الہ العالمین وہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا او بندے تنہائی میں بیٹھا تھا، تجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، تو نے اوہو کہا، ایسے سوز و غضب سے تو نے اوہو کہا، تیری آنکھ کی حالے کے اندر آنسو آ گیا، اتنا آنسو آیا تیری پلک کا ایک بال گیلا ہو گیا، جا اس کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ علماء اکرام نے لکھا قیامت کے دن انسان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کملی والے قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا عند المیزان، فرمایا مجھے جہاں تمہارے اعمال تو لے جائیں گے وہاں تلاش کر لینا۔ اللہ کے نبی آپ وہاں کیا کرو گے؟ فرمایا دیکھوں گا میرے امتی کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں والا ہلکا ہو جائے گا۔ کملی والے آپ کیا کرو گے؟ فرمایا رحمت والی نگاہ نیکیوں والے پلڑے پہ ڈالوں گا، بھئی رحمت والی نگاہوں سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ رحمت والے نبی اگر وہاں بیڑا پار ہو گیا، فرمایا عند الپلصرات، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سمیت انبیاء کو، ان کی اولادوں کو، ان کی امت کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ کملی والے آپ وہاں کیا کرو گے؟ فرمایا جب دیکھوں گا میرا کلمہ پڑھنے والا اتنا سا بھی اپنے سینے میں ایمان لایا ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوگا، اگر پلسرا سے لڑکھڑا کے گرنے لگے گا میں نبوت والا ہاتھ ڈال کے اس کھینچ کے پلسرات پار کرا دوں گا۔ رحمت والے نبی وہاں بھی بیڑا پار ہو گیا، فرمایا عند الحوض، میرے حوض کوثر پر آ جانا، 50,000 کی دل کی سختی کے پیاسے آؤ گے۔ فرمایا ایک جام کوثر کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے تمہارے منہ کو لگاؤں گا، تمہاری ساری پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اتنا اللہ نے پیارا نبی عطا فرمایا۔ جناب عبداللہ مدنی کریم علیہ السلام کے دادا جان گھر آ گئے، پریشان ہو کا عالم۔ بڑے سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں وہ چیخو پکار نہیں کر کے، عقل مند لوگ آرام سے خاموشی میں۔ ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں، بڑے بھائی بتایا کرتے ہیں کہ جب ابا ناراض ہوا کرتے ہیں نا تو ماں کہتی خبر دو، کمرے میں خاموشی سے آنا، ابا ناراض ہے، موڈ خراب ہے۔ اب تو جانوروں جیسی معاف کرنا، ابوں کی زندگی گزر رہی ہے، بہت غلطی پر ہے۔ گالی کس نے سکھائی؟ تم نے۔ بدتمیزی سکھائی کس نے؟ تم نے۔ بد کرداری سکھائی کس نے؟ تم نے۔ سگریٹ پینا سکھایا کس نے؟ تم نے۔ بیہودہ گفتگو ٹیلی فون پر، بیہودہ گفتگو ماحول میں سکھائی کس نے؟ جب تو نے اپنے بیٹے اپنے باپ کو یار کہا، تیرا بیٹا تجھے باپ کہہ ہی نہیں سکتا۔ دادے کے سامنے بیٹا ابو جان کہتا، خدا کی قسم پوتے کی مجال ہی نہ ہوتی، اللہ اکبر، بیٹے کی مجال ہی نہ ہوتی، باپ کے سامنے آنکھ اٹھاتا۔ جب سگی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے کہنے شروع کر دے، پتہ نہیں کون سی مصیبت میں پھنس گیا، دنیا کے میرے مر گئے، میرا ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے، خدا پاک کی قسم اس پوتے سے امید چھوڑ دو کہ دادے کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے آئے گا۔ ہری پور کے غیور مسلمانوں، خدا کے واسطے تمہارے سے عرض کروں گا، اپنے گھر والوں سے تم کتنا بھی پریشان ہو، کبھی تنہائی میں جا کے بیوی کے آگے، بہن کا، ماں کا، بھائی کا گلہ نہ کرنا۔
کمرے میں جانا، بیوی پوچھے کیا بات ہے، ماتھے پہ بل چڑھا رکھا ہے، ایک تو امی نے بول بول کے میرے سر میں درد کر دیا، خدا کی قسم تیرے جانے میں دیر ہے، جوتا اس کے ہاتھ میں ہوگا، سر تیری ماں کا ہوگا۔ عزت تو آپ نے کروانی ہے۔ بہنیں دروازے پر آ گئیں، دیکھ کے کمرے میں آ جائے گا، تو بہنوں کو دیکھ کے کمرے میں آ گیا، امید رکھتا ہے کہ کمرے کے اندر جو جہیز کے اندر صوفہ لائی وہ تیری بہن کو بٹھائے گی۔ جھوٹ کا پلندہ سارا۔ اسمبلیوں کے ماحول درست کرنے سے پہلے، اور عزیزو اقتدار میں بیٹھنے والوں کو درست کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو درست کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہری پور والا اسلام آباد کو صحیح کرنے کے پر چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے گھر پر ایسا آرا پھر گیا، میرے گھر پر ایسا بے حیائی کرے لایا، ساری حیا میرے گھر سے بہا کے لے گیا ہے۔ عرض کروں گا دوستو، خدا کے واسطے عصر کی نماز کے بعد خرید و فروخت بند کر دو، دکانیں بند کر کے گھر آ جایا کرو، ان بچوں کو وقت دو۔ خدا پاک کی قسم آج مرنے کی دیر ہے، دکان پر کوئی اور جا کے بیٹھ جائے گا، بچوں کو وقت دو۔ تین چیزیں تو ان دو سے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ ہیں، ایک مال جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ گیا، ایک اولاد جو قبرستان چلی گئی، ایک نیک اعمال جو انسان کی قبر کے اندر جائیں گے۔ نیک اعمال چھوڑ کے جاؤ تاکہ تیرے جانے کے بعد ان کی زبان قرآن کی تلاوت میں چلتی رہے، تیرے نام اعمال والا کھاتہ کھلا رہے۔ جب آپ 11 بجے گھر جاؤ گے، بچے آپ کے آرام کر رہے ہیں، خبردار اسے نہ جگانا، خبردار اسے نہ جگانا۔ سارا دن اس نے باپ کو نہ دیکھا، باپ نے بیٹے کو نہ دیکھا، تف ہے تیری کمائی پر، تھوک ہے تیری کمائی کے اوپر، یہ کمائی سنوکر میں لگے گی، یہ کمائی ڈبو پہ لگے گی، یہ کمائی عیاری عیاشی پہ لگے گی۔ خدا پاک کی قسم عصر کی نماز کے بعد گھر بیٹھتا، مغرب کی نماز میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتا، مغرب کے بعد آ کر سارے گھر کے والے سورہ واقعہ پڑھتے، عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھاتا، عشاء کی نماز میں ساتھ لے کے جاتا، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھتا، آ کے گھر سارے ملک کی سورہ ملک کی تلاوت کرتے کہ جلدی کرو، بجلیاں بند کر دو، لائٹیں آف کرو، ٹی وی کا سوئچ نکال دو، تسبیحات میں پکڑ کر بستر پہ لیٹ جاؤ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا تمہارا کام ہے، میٹھی نیند سلانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ جب بھی گھر آئے تو ڈی سی لگا رکھی ہے، نہ بچے اچھے لگے نہ بیوی اچھی لگی، صبح سے چھوڑ کے گئے تھے، بچہ شور کر دبا کر میری بڑی ضروری کال ہے، یہ نکالو اس کمرے سے باہر، ماروں گا تھپڑ، نکل کمرے سے باہر۔ آج اپنے کمرے میں اپنی سگی اولاد کو گھسنے نہیں دیتا۔ میری بات لکھ لے، یہ بچے تیرے سے اتنے دور ہو جائیں گے، تیرے جنازے کو محلے والے کندھا دیں گے، بیٹا برطانیہ بیٹھا ہوگا۔ فقیر کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، بڑا تجربہ فقیر کا اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ میں صرف آپ کو میرے عزیزو تقریر نہ سناؤں، رات کو میرے عزیزو 12 بجے سے لے کر جو میرے پاس ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیرون ملک سے کالیں آتی ہیں، آپ کے کوکے بول جائیں گے، دل پھٹ جائے گا، ایسی ایسی کارگزاری ہیں۔ کرونا وائرس آیا تھا، حکومت نے ڈنڈا دیا تھا کہ نہیں؟ کسی کے نہیں، بس سب نے۔ نیندیں بھی لوگوں کی پوری ہو رہی تھی، رات کو ڈپریشن کی گولی بھی لوگوں نے کھانی چھوڑ دی تھی۔ صبح میرے عزیزو 3 باتوں کا خیال کرنا، وہ قوم صبح کی نماز میں نہیں اٹھتی، رات کو عشاء پڑھ کے جلدی نہیں سوتی، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتی، بے شک ایٹمی طاقت کیوں نہ ہو جائے، سونے چاندی کے پہاڑ ان کے گھروں کے اندر آ نہ جائیں، ان کے درختوں پر پھلوں کے بجائے سونا اگنے لگ جائے، جو 3 کاموں سے دور ہو جائے گی، خدا کی قسم زندگی کے اندر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ دو مفتیان اکرام میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری علماء اکرام کی دائیں بائیں لائن ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پوچھو کہ حدیث پاک نینے کو نکال کے دکھاؤ،
وہ رات کا لمبا عمل 12-15 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھنا، 10 پاروں کی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 5 ہزار مرتبہ استغفار کرنا، یہ عمل اگر تہجد کی نماز میں آپ کو اٹھنے نہ دے اور آپ کی فجر کی نماز قضا کرا دے، پوچھو ان علماء کرام سے ایسا عمل بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، جلدی سو جاؤ۔ ہاں اگر پتہ ہو کہ روزانہ اللہ سے تہجد کی نماز میں ملاقات ہو رہی ہے، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز، ان 5 نمازوں میں چھٹی نماز تہجد کی نماز ہے۔ ایک آدمی کے 5 بیٹے 1 بیٹی ہے، 5 بچوں سے پیار اپنی جگہ، بیٹی سے پیار اپنی جگہ، میں نے اس لیے چھٹا بیٹا نکاح، سارے برابر ہو جائیں گے کیونکہ شریعت نے بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا۔ 5 بیٹے اپنی جگہ، چھٹی بیٹی اپنی جگہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز اپنی جگہ، لیکن یہ تہجد کی نماز اتنی لاڈلی ہے، پڑھنے والا جو حاجت لے کے پڑھے گا اس وقت تک اسے مصلی سے اٹھنے نہیں دیتی جب تک پڑھنے والے کی اللہ سے بات نہ منوا لے۔ میرے بھائی پکی بات، اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہو، کاروبار نہ بنتا ہو، بات نہ بنتی ہو، شروع کر دے تہجد کی نماز، یہ تنہائی کی ملاقات ہے۔ دنیا دار دروازے پر رات کو آ جائے، دنیا دار خالی نہیں موڑتا، دنیا بنانے والا خالی کیسے موڑے گا؟ فجر کی نماز میں آیا، پھیرا مار کے چلا گیا، ظہر میں آیا، منہ دکھلا کے چلا گیا۔ آپ کی میری دکان کے پاس سے کوئی آدمی 3-4 دفعہ گزر جائے، 5ویں مرتبہ فون کرے گا، میاں کیا بات ہے، خیر تو ہے، کیوں بار بار دکان پہ چکر لگایا، مجھے بتا، میں تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے آ جاؤں۔ اور 5 مرتبہ تو خدا کے گھر میں چکر لگا کے گیا، 6ٹھی مرتبہ رحمت اس کی تیرے دروازے پر آ گئی۔ کا 5 مرتبہ دروازے پر آیا تھا، لگتا ہے تجھے کوئی ضرورت ہے، جاننے کے باوجود کہہ رہا ہے، او میرے بندے جھولی پھیلانا تیرا کام، اگر اس وقت بھی کہوں کہ تو مانگ تو پھر میرا دینا کیسا؟ جھولی پھیلا کے چپ کر کے بیٹھ جا، آج میں دینے کی التہا نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ رزق میرے پاس، صحت میرے پاس، اولاد میرے پاس، دنیا کے خزانے میرے پاس، ہدایت میرے پاس، کہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابا جان نے فرمایا تھا، میرے نبی کی ایک مزاج ہے، رحمت والے نبی کا ایک مزاج، عادت شریفہ تھی، حضور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے، سیدہ کے دروازے پہ پوچھتے بیٹی رات کیسے گزاری، جب نماز پڑھ کے تشریف لاتے پوچھتے بیٹی آج دن کیسے گزارے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو فجر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا دیکھتے، مسکرا کے فرماتے، بیٹی جب تک سورج نہیں نکلتا بیٹھ کے اللہ کو دکھایا کر، یہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس وقت اللہ ساری مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا خبردار چڑیوں کے چہچانے سے پہلے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا کرو، تمہارے کپڑے ٹانگنے والی تاروں پر، تمہارے گھر کے مڈیروں پر، تمہارے گھر کی دیواروں پر، تمہارے گھروں کے اندر جو درخت لگے ان کی ٹہنیوں پر جب چڑیاں کے بیٹھ کے چی چی کرنے لگ جائیں، خبردار خبردار، ان کے اٹھنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیا کرو، کم سے کم بستر چھوڑ دیا کرو۔ فرمایا چڑیوں کے چہچانے سے پہلے خبردار اٹھ جایا کرو، ورنہ چڑیاں تمہیں سوتا دیکھ کر اپنے پروں کو ہلا کر خدا کی لعنت تمہارے پہ کر کے چلی جاتی ہیں۔ دفتر جانا ہو صبح 8 بجے جائے گا، دفتر بند ہو جائے، مجھے بتاؤ کون سا پڑھا لکھا ذی شعور عقل مند آدمی ہے جو 5 بجے بینک کا ٹائم ہے ختم ہو جائے، 5 بجے دفتر کا وقت ہے، کہیں 3 بجے عدالتوں کا ٹائم ہے، کون ہے بے عقل جو 5 بجے کے بعد جائے گا؟ دنیا کے کام کروانے ہوں میرے عزیزو، بینک ٹائم سے پہلے پہلے جائے گا، یقین جانو اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے، 12 بجے تجھے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو دھکے ہی کھائے گا، اللہ کے خزانوں سے تجھے رزق نصیب ہوگا۔ شیخ الحدیث و تفسیر اللہ اکبر نواز صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ
مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواسی رحمۃ اللہ علیہ سے سن 2000 میں نے سنا تھا، 1999 یا 2000 میں نے سنا تھا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، ایک کیڑا نکلا سبز رنگ کا، منہ میں پتا، 3 جملے کیڑے نے کہے، سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو پتھروں میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کون چھپ سکتا ہے اللہ سے؟ پاک ہے وہ ذات جو ہمارے سے ہم کلام ہے، ہماری گفتگو پتھروں کے اندر بھی سن رہا ہے۔ کتنی عظمت والی ذات ہے، مخلوق تجھے بھلا دیتی ہے، تو اپنی مخلوق کو پتھروں میں بھی یاد کرتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام یہ 3 دعائیں لے کے آئے، فرمایا اللہ 3 قسمیں اٹھا رہا ہے، فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، اے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کیڑے نے دعا کی تھی، اے میرا نبی تیری امت کا سب سے بڑا زیادہ پریشان، بڑی مصیبتوں والا، جو 3 مرتبہ اس کیڑے کی دعا کو پڑھ کر ہاتھ اٹھائے گا، اللہ فرما رہے قسم ہے مجھے میرے جلال کی، قسم ہے مجھے میری عزت کی، اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، میں اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دوں گا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پروردگار عالم نے ہمیں کتنا عظمت والا سونا نبی عطا فرمایا، نبی کا دادا جان ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، بڑے لوگوں پہ پریشانی آیا کرتی تھی، آ کے برتن نہیں توڑا کرتے تھے، بچوں کو مارا نہیں کرتے تھے، بیوی کو گالی نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ خاموشی میں اپنی پریشانی اللہ کے آگے شیئر کیا کرتے تھے۔ یا تو ابا جان گھر میں آ گئے، ہٹو بچوں کی آوازیں لگ گئی، بچے سیف کے کمروں میں چلے گئے، ماں نے لائٹیں بند کر دی، باپ آ گیا فیڈر کو اندر دے دیے، اور خدا کے واسطے اماں جان تو خدا کا خوف کر لے، ان بچوں کو سکھا بتلا، ان کو پہچان کرا یہ تیرا باپ ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزو تم کیسا عقیدہ رکھتے ہو، یقین جانو میرا تو عقیدہ ہے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان کے رشتہ داروں کو سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، بول میں رہا ہوں، کھاتا قبر میں کھلا ہوا ہے۔ چھوڑ دو میرے بابو، دنیا کے دھندے دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہمیں تو موقع چاہیے لڑنے کا، لڑائی شروع جس مرضی وہ بحث پہ کر لو۔ دادا نبی کا گھر کے اندر آ کے پریشان ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، دادی جان کہنے لگی بتا کیا بات ہے، کیوں آج تو نے سر پکڑا ہوا ہے؟ ہر مرد کے پیچھے ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک نیک عورت ہوا کرتی تھی۔ انسان شادی سکھ کے لیے کرتا ہے نا، میں انشاءاللہ 15 کو آؤں گا نا، میں آپ کو بتلاؤں گا، میں وہ موضوع لے کے آؤں گا کہ نکاح کیا ہے انشاءاللہ، یہ کھلا بٹون کے اندر جو 5 6 بچوں کے باپ بنے بیٹھے ہو نا، نکاح ہے کیا؟ اللہ کرے یہ موضوع مجھے یاد رہے۔ بہت بڑا انار کا درخت، ملازم رکھا نام اس کا مبارک، مالک باغ کے اندر آیا، کہنے لگا مبارک اتنا عرصہ ہو گیا میرے باغ میں نوکری کرتے، ایسے درخت کا انار مجھے لا کے دے جس کا رس میٹھا ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے، ٹہنی پر سے انار توڑا، دانے نکال کے رس نچوڑا، کہا حضرت یہ لیجئے، پیالہ منہ کے لگایا، اتنا ترش تھا اندر اترائی کوئی نہیں۔ کہا مذاق کیا کہ نہیں جی؟ کہا ترش ہے، پہلی غلطی ہے معاف، جا اور انار لے کے آ، دوسری ٹہنی سے توڑا، وہ اس سے زیادہ ترش نکلا، آنکھیں لال ہو گئی، مبارک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کی قسم مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری دیتا ہے، نہ تو نے اجازت دی نہ میں نے اجازت مانگی، کتنا عرصہ ہو گیا تیرے باغ کی رکھوالی کر رہا ہوں، آج تک کسی انار کا دانہ چک کے نہیں دیکھا۔ سبزی والے کی دکان پہ گئے، مٹری ایک اٹھا کے یوں کر کے دانے نکالے، کیا بھاؤ ہے پوچھ کے آگے چلے، یہ 4 دانے جو مٹر کے اندر سے نکلے پتہ نہیں کتنے نیکیاں تیری لے کے چلے جائیں گے، کتنی۔ مونگ پھلی کی دکان پر گئے، 1 پاؤ مونگ پھلی کے پیسے دیے جو ایک اٹھا کے تولنے کے دوران کھائی تھی، خدا پاک کی قسم پتہ نہیں قیامت کے دن جہنم کے دروازے کھلوا دے گی اور جنت کے دروازے بند کروا دے گی۔
یاد رکھنا اسے مرغا کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، دودھ پلاؤ، شربت پلاؤ، لیکن میرے عزیزو حرام کا پانی نہ جانے دینا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک الموت انسان کے پاس آتا ہے کیا کہتا ہے؟ چل، روح نکالتا ہے؟ او نہیں نہیں، ابھی 12 ربیع الاول کو پتہ نہیں میرا 6واں یا 7واں پروگرام تھا، ایک دن کے اندر رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے مجھے ملتان میں ٹائم ملا، جن کے گھر گیا ماشاء اللہ اللہ نے انہیں اولاد دی، 11 بیٹے 3 بیٹیاں، پتہ نہیں میرے عزیزو 4 بیٹیاں کا مولانا، 5 بھائی مفتی بنے، سارے بہن بھائی قرآن کے حافظ حافظہ بنے، کا مولانا ابا جان مولانا سمیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ میرا 1-2 مرتبہ واسطہ پڑا، بہت ہی اللہ کا ولی تھا، خدا کی قسم اتنا سا مکان، 2 کرسیاں کمرے میں، 1 چرپائی پوری مشکل تھی، یقین جانو پرانی سی پلیٹ میں بسکٹ اور 1 چائے کا کپ، خدا کی قسم، لیکن بیٹے کے چہروں پر دیکھو خدا کا نور برس رہا تھا، گھر کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی تھی۔ کہنے لگے ابا جان نے رات کے 1 بجے اٹھایا، بیٹے سمیع اللہ، بیٹے سیف اللہ، عبید اللہ کو بلا، عبداللہ کو بلا، ولی اللہ، کیسے پیارے نام، ولی اللہ کو بلا اور ان کو جلدی آ جاؤ تمہارا باپ جا رہا ہے، آخری وقت ہے۔ 5 بیٹے اس وقت ملتان میں موجود تھے، کوئی جام پور میں، کوئی لاہور میں، سارے مدارس کے محتمی میں، کہنے لگے 5 بیٹے موجود تھے، سب کو بلا لیا، کہا بیٹے آخری وقت ہے، اپنے باپ پر احسان کر جاؤ۔ ہم نے کہا ابا کیا بات؟ کہا اس دن کے لیے تمہیں قرآن پڑھایا تھا، آج میرا آخری وقت ہے، مجھے موت والی ڈولی میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ رخصت کرو۔ بچوں نے سورہ یاسین پڑھنی سنا دی، فرمایا سورہ یاسین مکمل نہیں ہوئی، ابا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بیٹا کمرہ خالی کرو، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ خدا کی قسم بیٹے کہنے لگے ہم نے کمرہ چھوڑ دیا، اس طرح اندر کوئی گیا ہمارے کندھوں کے ساتھ لگ رہا تھا۔ مولانا جب باپ دنیا سے گیا خدا کی قسم کمرے سمیت پورا محلہ خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ کا مولانا دارالعلوم کبیر والے میں اللہ اکبر، مولانا پڑھنے والے پڑھانے والے جنازے میں آئے، خیر مدارس والے جنازے میں آئے، دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، باپ کا جنازہ 22 علماء اکرام نے پڑھا تھا۔ اللہ کیا جنت کے اندر سے، ہم تو جنازے کی اکثر دیکھتے ہیں کراؤڈ فل ہو گیا، میدان فل ہو گیا، فرمایا بعضوں کے جنازے ایسے آئیں گے کلمہ شہادت کے نعرے ہری پور میں لگیں گے، مانسیرا میں آواز آئے گی، جنازہ پڑھنے والوں سے لے کر پہلی صف سے آخری صف والے تک تمہیں افراد نظر آئیں گے، لیکن سینے میں کسی کے ایمان نظر نہیں آئے گا۔ کندھا دینے والے جتنے ہوں گے ایمان نظر نہیں آئے گا، چلو وہ تو دور کی بات ہے، قبر میں جانے والا لٹھے کا کفن لے کے جائے گا، سینے میں ایمان نہیں لے کے جائے گا۔ او لوگو گھر بناؤ لیکن آخرت کا گھر بھی بناؤ۔ باپ کہتا ہے میں کیا بولوں جی، یہ چودھری صاحب بیٹھے راجہ صاحب یہی بولیں گے میری بیٹی کی، شرم کرو، غیرت والی باتیں گھر میں رکھا کرو۔ کیوں غیرت کا جنازہ نکل، یہ غیرت کبھی بیوٹی پارلر میں بیٹھی ہوتی ہے، کبھی پولیو کے قطرے پلا رہی ہوتی ہے، کبھی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس بنی ہوتی ہے، کبھی ٹول پلازے پہ پرچیاں کاٹ رہی ہوتی ہے، یہ غیرت ہے؟ سجا کے تم مورتیوں کو بازار میں بیچتے ہو، امید رکھتے ہو اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آئے گا، ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹیوں پر 10 پردے حیا کے ڈال، خدا کی قسم پھر پردے میں دیکھنا، گود اس کی ہوگی، آنکھ کھولنے والا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری آئے گا۔ پتہ ہے آخری وقت میں امیر شریعت نے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ اپنے بیٹے ابو ذر بخاری کو بلایا، ادھر آئیے، خدا پاک کی قسم یہ کرسی آج بھی خالی، ممبر آج خالی، میرے جیسے فقیر لاکھ پیدا ہو جائیں اور لوگ آتے رہے خطابت کی دنیا میں نام کماتا رہے، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری ایک ہی تھا بس، اور جیسا خطیب کسی ماں نے نہیں جنا، سکھ جس کی محفل میں بیٹھا کرتے،
لوگ ایک تقریر سن کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، پرچہ دیا، بیٹے نے پرچہ کھول کے دیکھا، چیخے مار کے رونے لگا۔ کیا پرچے پہ لکھا ہوا تھا؟ بیٹے میرا آخری جب وقت آئے گا، میرے انتقال کی خبر پوری دنیا میں پھیلے گی، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے حال جی والا بزرگ آئے گا، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے 1,00,000 حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخاسی رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے، میرا جنازہ پڑھنے کے لیے امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے۔ میرے بیٹے ہر ایک کو میرا چہرہ دکھانا، جنازے والے مصلی پہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ ابا جان پھر کیا کروں؟ فرمایا لوگوں کی صفیں درست کروا کے جنازہ پڑھانے کے لیے خدا کے آ جانا۔ ابو ذر بخاری رونے لگے، کہا ابا جان ایسے مرد قلندر جہاں کھڑے ہوں تیرا بیٹا جنازہ کیسے پڑھائے گا؟ کہ باپ کی وصیت ہے، اللہ اکبر، ان کی عبادت وہ جانے خدا جانے، لیکن مجھے تیرے نصیبے پہ ناز ہے، تجھے سینے سے لگا کے تیرا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا عطا اللہ کے گھر ایسی اولاد پیدا ہو جائے گی۔ بیٹا کہنے لگا ابا کیا؟ کہ پہلے وعدہ کر جنازہ پڑھائے گا؟ جی پڑھاؤں گا۔ کہ تو نے تو نہیں بتلایا، مجھے تیرے یار خاص نے بتلایا، امیر شریعت جو تیرا بیٹا ہے رات کو سوتا نہیں، تہجد کی رکعت کے اندر ایک ایک رکعت میں 10 پاروں کی تلاوت کر جاتا ہے، تو پڑھانا جنازہ میرا۔ نوجوانوں اتنے سارے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ تمہارے ماں باپ کہاں کون سی دیوار میں ٹکر مارے؟ کیا جوانوں تمہارے ماں باپ کا دل نہیں کرتا کہ میرا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے؟ اس باپ کی تو کمائی ساری رائے گاہ چلی گئی، جس کا بیٹا 4 بیٹے کھڑے ہوں چپ کر کے کھڑے ہیں، کونی مار کے پوچھا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ اکبر، باپ نے جمع ضرب سارا سکھایا لیکن یہ نہیں بتایا میں مر جاؤں میرا جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ بزرگوں میری باتیں بڑی کھری کھری ہیں، ذرا جا کے سننا تو صحیح۔ باپ مرا، صحیح صاحب کے پاس آ گئے، مفتی احسان الحق کے پاس آ گئے، آپ نے جو پڑھا ہے مجھے دے دو۔ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ ابو جان نے مجھے 1 2 3 سکھایا، باپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی نہ سکھائی۔ اگر کسی مدرسے میں سے بٹھا کر کسی مدرسے میں قل اللہ مجھے سکھا دیتا، آج مجھے مولویوں کی منتیں کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ باپ تو خسارے میں میرے عزیزوں مر گیا۔ اللہ اکبر، جس کا بیٹا جمعے کی نماز میں آ کے پرچی دے گیا اور کہنے لگا ذرا یہ 500 روپے لے لو، ابو کے لیے دعا کرنا آسانی ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹے کیا آسانی ہو جائے؟ کہ بڑی اذیت میں ابو کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور میرے بچے نے پرچی لے کے لگا اور کہتا مولوی صاحب یہ 500 روپے پکڑ، دعا کر میری عمر میرے باپ کو لگ جائے۔ آ گیا جوانوں وہ وقت جس وقت سے کملی والا آپ کو مجھے ڈرا کے گیا کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، اولاد باپ کو باپ نہیں سمجھے گی، بیٹا بیٹے باپ بیٹے کو بیٹا نہیں سمجھے گا۔ اپنی خیر منائے، اپنی خیر منائے۔ پتہ نہیں کیپوٹین کی گولی زبان کے نیچے رکھی ہوگی، پتہ نہیں سور کی چربی سے بنی یا کتے کی چربی سے بنی۔ دعا کرو اللہ ایک آرزو فقیروں کی پوری کر دے، ہسپتال کی موت سے بچانا، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچانا، اللہ موت دے اپنے گھر میں دینا، وضو کرتے دینا، نماز پڑھتے دینا، درود شریف پڑھتے دینا، قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے دینا۔ پتہ نہیں ہسپتال مرے بے مرے گے، پیشاب نکلا ہوگا، پیپر بھرا ہوا ہوگا، پتہ نہیں میرے عزیزو پب کرنے والی کرسچن ہوگی یا مسلمان ہوگا، پتہ نہیں بیٹوں کو باہر آ کے خبر دینے والی مسلمان ہوگی یا عیسائی ہوگی۔ او دعا کرو، پیری پہنا پاجی تمہارے پیری پہنا، دعا کرو دعا کرو اللہ بیٹوں کے ہاتھ سے غسل دلوائے۔ پتہ نہیں غسل دینے والا بھی کون آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے تو حضرات سے عرض کرتا ہوں خدا رہا چلو، اثر میں نہیں مغرب میں دکانیں بند کر دیا کرو۔
اپنی اولاد کو اپنی اتنی قربت دو، اپنا اتنا پیار دو کہ مرنے کے بعد بیٹا قبر میں نہ بیٹھے، تیری قبر پہ جا کے بیٹھ کے رونے لگ جائے۔ 1 منٹ کے اندر مٹی ڈال دی، گلاب کے پھول ڈال دیے، اگربتیاں چھڑک دی، لگا دی، اور 1 منٹ کے اندر سارا قبرستان خالی ہو گیا۔ اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ پوچھو علماء اکرام سے، کیا حدیث پاک میں نہیں آیا سارے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائے؟ فرمایا خبردار بیٹے تو نہ جا اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ کے۔ حدیث پاک میں آیا اتنی دیر تک جوان بیٹا بیٹھا رہے جتنی دیر میں ایک اونٹ کی گردن پہ چھری پھیری جاتی ہے، پھر اس کی کھلڑی کھال اتاری جاتی ہے، پھر اس کے پیس کیے جاتے ہیں، پھر اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے تھیلیوں میں ڈال کے تقسیم کیا جاتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ پر سارے تائے چاچے رشتہ دار یار چھوڑ کے چلے گئے، بیٹا باپ کے سرانے بیٹھا رہے، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے، بیٹے کا حق ہے اتنی دیر بیٹھ کے باپ کی قبر کے پاس استغفار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے۔ اور میرے عزیزو جب تم اپنے محلے میں سے نکل کر کسی ٹول کسی سوسائٹی میں مکان لیتے ہو، 50,000 کا مکان چھوڑ کے آئے، 50 لاکھ میں دل نہیں لگتا، کہتے وہ گھر مجھے یاد آ رہا ہے۔ پر میت اسی طرح قبر کی کوٹھڑی میں تنہائی محسوس کرتی ہے۔ جب بیٹا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے خبردار سوال جواب میں آسانی کرنا، میرا بیٹا مجھے وہاں سے سپر پاور پہنچا رہا۔ کہتا کیوں بال سفید نہ ہو؟ 4 بچے پیدا ہوئے، میں تو یوں کر کے اکڑ کے چلا کرتا تھا، میرے سارے پیدا ہو گئے، لیکن کیوں میرے بال سفید نہ ہو؟ بچے پاس سے گزر جاتے ہیں، 8 دن ہو جاتے ہیں، حال پوچھنا تو دور کی بات ہے، میری طرف منہ کر کے بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ جب تک کسی معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے گھر کے اندر میرے عزیزو شور نہ کیا کرو، سنی انسنی بات پر بیوی کی عزت 4 آدمیوں کے سامنے مت اتارا کرو۔ کتنی بڑی قربانی دے کے آئی، 5,000 روپے پر اپنا اس نے تیرا جسم ہی تجھے بیچ دیا ہے۔ اپنے باپ کے گھر سے لاکھوں کا سامان لے کے آئی، سورج بن کے آئی، تیرے لیے آئی، تیرے لیے آئی، تیرے لیے آئی، بتا کہاں جائے؟ باپ کا گھر چھوڑ دیا، بیوی گھر ماں کا چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کا پیار چھوڑ دیا۔ یہ ایسی نوکرانی، یہ ایسا ملازم ہے بغیر تنخواہ کے ساری زندگی کام کرتا ہے، یہ ایسا ملازم ہے اوور ٹائم کے پیسے نہیں لیتا ہے، 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہے، یہ رات کو بھی ڈیوٹی کرتی ہے، دل کو بھی ڈیوٹی کرتی ہے، تو گھر کو جہنم بنا کے چلا جاتا ہے، شام آنے سے پہلے تیرے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ چاہتی تیرے سے کیا ہے؟ کہتی سردی کے کپڑے نہ لے کے دے، ایک میٹھا بول بول لیا کر، میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ غیرت مند بہن کے غیرت مند بھائی تھے، اتنے میں میرے عزیزو بہنوئی بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ قاضی وقت نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ پردیسی ہے، بہن کا پردیسی ہے، مقدمہ لے کے آئے کیا؟ کہ یہ جو شخص ہے کہاں ہمارے علاقے کا، کہ اس سے ہمیں گلا ہے۔ کہ کیا گلا؟ کہ ہمارے باپ نے اس شخص کو ایک ہرا بھرا باغ دیا تھا، اس میں ہریالی ہریالی تھی، اس کے درختوں پہ بڑے نایاب پھل تھے، اس باغ کے بیچ میں کنواں تھا، یہ مالی اس کا پانی بھی پیتا رہا، اس کے باغ کے پھل بھی کھاتا رہا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک یہ مالی اپنے باغ کو، ہمارے باغ کو ہمارے سپرد کر کے آ گیا۔ ہم نے پوچھا بتا باغ نے پھل دینا چھوڑ دیے؟ ہم نے کہا بتا باغ کا پانی میٹھا نہیں کڑوا ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں، اپنا باغ اپنے پاس رکھو۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی تو نے باغ کیوں واپس کیا؟ چھوڑو یا لکھ کے لے جاؤ، کل تک سوچتے رہنا۔ کہاں بھائی تو نے باغ واپس کیوں کیا؟ کا باغ بھی اچھا، باغ کا مالک بھی اچھا، باغ کا رکھوالا بھی اچھا، باغ کے پھل اور درختوں کے پھل بھی میٹھے،
باغ کے کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا ٹھنڈا، لیکن کیا کروں مالی رکھوالی بھی بڑی کرتا تھا۔ ایک دن مالی اپنے باغ میں آیا، اس نے اپنے باغ کے اندر شیر کے پنجے گڑے دیکھے، مالی ڈر گیا کہیں باغ اجڑ نہ جائے، اس لیے مالی باغ کو باغ والوں کے حوالے کر آیا۔ بادشاہ سلامت تھا، چیخے مارتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم گواہی دے کے کہتا ہوں تیرے باغ کے اندر بھیڑیے نے پنجے گاڑنے کی بڑی کوشش کی، لیکن مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ تیرے باغ کے ارد گرد حیا اور پرہیزگاری کی دیواریں بڑی بڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ، بھیڑیا گواہی دیتا ہے تیرا باغ بھی پاک ہے، تیرے باغ کے پھل اور پانی بھی پاک ہے۔ ایسی عدالتوں میں میرے عزیزوں کیس جایا کرتے، ایسے فیصلے ہوا کرتے، لیکن اب عزیزوں عدالتوں میں جاؤ، گھروں عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں میرے عزیزوں۔ اب تو موبائل کی فیس بک پہ جس گھر کا تماشا دیکھنا ہو، باپ اپنی بیٹی کا تماشا دیکھ کے کہتا ہے دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جس چراغ کو میرے گھر میں روشنی کے لیے جلایا تھا، کیا پتا تھا یہ چراغ میرے آشیانے کوئی جلا کے راکھ کر دے گا۔ کتنا رہوں میرے عزیزوں، مجھے نظر آنا خدا کی قسم کم ہو گیا، لیکن میں نے مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب شہید رحمت اللہ علیہ سے یہ حدیث سنی تھی، فرمایا لوگوں چار چیزیں جس کی چھن جائے وہ امیر بھی بد نصیب ہو گیا، وہ غریب بھی بد نصیب ہو گیا۔ پہلی چیز جمود العیر، جسے رونا نہیں آتا سمجھو وہ دنیا آخرت کے اندر تباہ ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ کی محبت میں رو، حضور والی زندگی ہمارے سے دور ہو گئی، تنہائی میں رویا کرو، فرمایا رونا نہیں آتا رونے والی شکلیں بنا لیا کرو، اللہ نقل پر بھی اصل کا ثواب عطا فرماتا۔ سیدنا ابو ہریرہ 5376 حدیثوں کا حافظ ہے، دن میں بھی حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے، رات کو بھی حضور کے دروازے پہ پڑے رہتے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ تجھے بھوک نہیں لگتی، تجھے کپڑے لتے کی ضرورت نہیں، تجھے اپنے بچوں کا خیال نہیں آتا، اور سنو جمعے کے دن مسجد میں آنے والوں پھر بھی کہتے ہو حضرت ٹائم ہو گیا، مسجد والے وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور جو دین اللہ نے 23 سال میں نبی پہ اتارا 15 منٹ میں وہ دین تیرے میرے سینے میں کیسے آ جائے گا؟ بابا جی خدا کے واسطے بزرگوں گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھا کرو، اللہ کی رحمت والی نگاہوں میں رہو گے۔ کیا کرو گے ٹی وی کے آگے بیٹھ کر، کیا کرو گے کمرے میں اکیلے سوچ سوچ کے بلڈ پریشر کے مریض ہو جاؤ گے؟ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھو، اللہ کے نام ہی پڑھنے شروع کر دیا کرو، اکیلے دیوار کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ ایک آدمی پر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، اللہ لوگوں سے چھپ چھپا کے رات کو دیر میں گھر میں جاتا تھا۔ آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، اب اس وقت بہت بڑے ویسٹ کوٹ کپڑے پہن کے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی، امیر آدمی اگر اپنی اوقات دیکھنی ہے یا مر کے دیکھ لو یا قرضہ لے کے دیکھ لو، یا جس جگہ رہتے ہو وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ، اپنی اوقات ہو جائے گی۔ کن لفظوں میں لوگ یاد کرتے ہیں؟ ہری پور کے غیور مسلمانوں اللہ سے دعا مانگو جنازے میں کوئی آدمی ایسا نہ ہے جو آپ کو کندھا بھی دے اور اشارے کر کے گئے بڑی میت وزنی ہے، درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ لے کے جا رہا ہے۔